اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ وعالم السر وعلانیہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین جد الحسن والحسین طٰہٰ و یاسین حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد والصلاۃ والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لمقدم ترابه الفداء اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم نماز جمعہ کے پہلے خطبے میں اپنے نفس کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں، پھر آپ بزرگوں کی خدمت میں مولائے کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سفارش کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ ونظم امورکم۔ اے بندگان خدا، علی دو چیزوں کی وصیت کر رہا ہے، اگر یہ دو چیزوں پر انسان عمل کرے تو اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہے۔ اگر ان دو پرنسپلز کو اپنے زندگی میں لاگو کرے اور صبح شام چاہے وہ دنیاوی کاموں میں ہو یا اخروی کاموں میں ہو، وہ انسان کامیاب ہے۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، ایک تقوی الہی کو اختیار کرو، اور دوسرا ہے کہ اپنی زندگی میں ڈسپلن لاؤ۔ جس انسان کے پاس تقوی الہی ہو اور اپنی زندگی کو چلانے کا طریقہ، ترتیب اور ڈسپلن پائی جائے، اس کی دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے۔ وہ انسان ناکام ہے جو آخرت کی خاطر دنیا کو برباد کر دیتا ہے، اور وہ انسان بھی ناکام ہے جو آخرت کو آباد کرنے کے چکر میں دنیا کے نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کا کسی کو حق ہے تو وہ مومن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بچہ جب امتحان میں بیٹھتا ہے تو نااہل بچے کو نمبر نہیں دیے جاتے، جو مستحق ہوتا ہے زیادہ نمبر لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر عقیدہ رکھتے ہیں، جن کا آخرت پر عقیدہ ہے، وہی لوگ مستحق ہیں کہ اللہ کے نعمتوں کو بے نحو احسن استعمال کریں۔ دین اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر کو چھوڑ دے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دے، محلے والوں کو چھوڑ دے،
گاؤں کو چھوڑ دے، ہاتھ میں تسبیح لیے، ایک ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، داڑھی چھوڑ کر غار میں بیٹھ جائے، کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا بندے سبحان اللہ کہنے والے فرشتے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کے والے فرشتے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، یعنی زمین و آسمان میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے ملائکہ ہیں جو 24 گھنٹے تسبیح بجا لا رہے، تمجید میں مشغول ہیں، وہ مناجات کر رہے ہیں۔ میں نے تجھے تسبیح و تحلیل کے لیے نہیں بھیجا ہے، پہلے بندوں کے حق کو ادا کر پھر میرے حق کو ادا کر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا کہ جس میں سینکڑوں لوگوں کے حقوق کو چھین لیا جائے۔ اللہ ایسے حق کو چاہتا ہے کہ جس میں بندوں کا حق بھی ہو۔ کمال دین اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ایک اندھا کہے کہ اے تم جانتے ہو کہ میری زندگی میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، میں نے کسی سنیما کو نہیں دیکھا، میں نے کسی اوریاں فوٹو کو نہیں دیکھا۔ نامحرم کا یا اسی طرح سے سنیما کا، کسی فوٹو کا، یعنی نابینا اگر نہ دیکھے تو کمال نہیں ہے۔ آنکھوں کو رکھتے ہوئے رضایت الہی کو حاصل کرنے کے لیے نہ دیکھنا کمال ہے۔ ایک ایسا انسان ہے جو گونگا ہے، جسے بولنا نہیں آتا، گونگا انسان یہ کہے کہ میرے لیے سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں کہا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کو چغلخواری نہیں کیا، تو گونگے کا جھوٹ نہ بولنا کمال نہیں ہے، زبان کا رکھتے ہوئے صدیقین کے ساتھ مل جانا کمال ہے۔ یعنی انسان کے پاس زبان ہے لیکن وہ زبان کو اس راہ میں استعمال کر رہا ہے جو رضایت الہی کو حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ تو اذان محترم، تقوی الہی جو انسان اختیار کرتا ہے اس کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ دنیا کو کیسے سمجھا جائے، آخرت کو کیسے سمجھائے؟ حضرت بہلول نے بہترین مثال پیش کی کہ ایک ایسی جگہ پر گئے کہ جہاں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے، وہاں پر ایک لمبی سی لکڑی تھی۔ بہلول آگے بڑھے، جانے کے بعد ایک سرے کو اٹھایا، لوگوں سے پوچھا اے بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک سرا جو اڑ گیا ہے، سب نے کہا کہ لیفٹ سائڈ اڑ گیا ہے، رائٹ نیچے ہے۔ تو بہلول نے لیفٹ کو نیچے رکھ دیا، پھر ادھر گئے، اوپر اٹھایا رائٹ کو، کہا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا رائٹ کا حصہ تو اڑ گیا ہے لیکن لکڑی کا لیفٹ کا حصہ نیچے ہے۔ اس کے بعد درمیان میں آئے، بیچ کے حصے کو اٹھایا، کہا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ بہلول بیچ کا بھی اڑ گیا، دایاں بھی اڑ گیا، بایاں بھی اڑ گیا۔ کہا میں نے دنیا و آخرت کو بتا دیا، دیکھو اگر دنیا کو اٹھاتے ہو تو آخرت برباد ہے، آخرت کو صرف اٹھاتے ہو تو دنیا برباد ہے۔ درمیان کے حصے کو اٹھاؤ تاکہ دنیا آخرت کی کھیتی بن جائے، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی بن جائے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آخرت کو آباد کروں گا بغیر دنیا کے استعمال کیے ہوئے۔ جب تک انسان اللہ کے نعمتوں کو استعمال نہیں کرتا وہ آخرت کو آباد نہیں کر سکتا۔ آخرت کو آباد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے نعمتوں کو استعمال کرے۔ انسان اس وقت تک صبح کی نماز شب نہیں پڑھ سکتا یا صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ رات کو سو نہ جائے۔ وہ دوپہر کی نماز اس وقت نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ ناشتہ نہ کر لے۔ شام کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ ہیلتھی نہ ہو۔ تو معلوم ہیلتھی ہونے کے لیے اللہ کے نعمتوں کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ ہیلتھی ہو کر اللہ کے نعمتوں کو استعمال کر کے نماز نہ پڑھنا یہ نمک حرامی کفران نعمت ہے۔ ہیلتھی ہو کر خدائی بن جانا یہ الہی اور بندگی کا ایک آغاز ہے۔ یعنی اللہ کے نعمتوں کو استعمال کرو، نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اپنے آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کرو، اور آخرت آباد ہو گئی تو وہ انسان دنیا میں کامیاب ہے۔ ایوری ڈے، ہر دن، ہر منٹ جو ہے اس کا کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ مومن میں فرشتوں میں فرق کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہزاروں کروڑوں سال سے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، کروڑوں سال سے۔ ہم کو اور آپ کو کتنی حیات ہے، ہم کو اور آپ کو کتنی حیات ہے؟ آیت اللہ دستغیب کہتے ہیں ہماری حیات کی حالت یہ ہے کہ دو کل کے درمیان ایک آج ہے۔ ایک کل گزر گیا جو ہمارا نہیں، ایک کل آنے والا ہے جس کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ دو کل ہیں، جو گزر گیا وہ آنے والا نہیں ہے، جو آنے والا ہے اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج ہی ہے کہ جسے کیچ کرنا ہے،
اگر پیپر میں نیوز پیپر میں کہہ دیا جائے کہ کل سارے ممبئی میں بینک بند ہیں تو جس کو جتنی ضرورت ہے آج بھی بینک میں جاتا ہے، وہ کیش کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کل بینک بند ہیں، پیسہ ملنے والا نہیں ہے، لہٰذا میرے گھر کے خرچ کے لیے، میرے گاڑی کے خرچ کے لیے، میرے گھر کے کرائے کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہے آج ہی کیش کر لو. آیت اللہ کراتی کہتے ہیں دیکھو کل تو تمہارا گزر گیا، کل پر تم آج امید نہیں کر سکتے، آنے والے کی گارنٹی نہیں ہے. آج تمہارے پاس ہے، نماز کو کیش کر لو، روزے کو کیش کر لو، حج کو کیش کر لو، انفاق کو کیش کر لو، سچائی کو کیش کر لو. جو انسان آج کو کیش کر لیتا ہے اس کی دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے. آج جو انسان کو اللہ کی جانب سے عطا کی گئی ہے، اس آج کو استعمال کرے. جو ٹوڈے کو کیش کرتا ہے وہ انسان کا کل بھی آباد ہو جاتا ہے اور آج بھی آباد ہو جاتا ہے. پھر اس کو حسرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو امام فرماتے الناس نام فاذا ماتوا انتبہوا، دنیا میں لوگ مردے ہیں، آنکھ کھلے ہیں، حقیقت میں مردے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آنکھ حقیقت کو نہ دیکھے وہ مردہ ہے، جو زبان حق کو نہ بولے وہ مردہ ہے، جن ہاتھوں سے حق کو اظہار نہ کرے، حق کا کام نہ کرے وہ مردہ ہیں. تو جب مر جاتے ہیں فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، جب مر جاتے ہیں تو جاگتے ہیں. خدا سے کہتے ہیں پروردگارا جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ذرا بھیج دے، دیکھ دنیا کا سب سے بڑا نمازی میں بنوں گا، سب سے بڑا انفاق کرنے والا میں بنوں گا، سب سے زیادہ حج کرنے والا میں بنوں گا. تو فرشتے مسکرائیں گے بندے جب بھیجا گیا تھا تو نے نہیں کیا، اب کرنا چاہتا ہے بھیجا نہیں جائے گا. اب تجھے بھیجا نہیں جائے گا، ایک ہی بار تجھے بھیجا جائے گا، جو کچھ تجھے کرنا ہے تجھے کر لینا ہے. لہٰذا انسان کو اپنی حقیقت سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے شہکار میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ نے جو مخلوقات بنائے ہیں ان میں اشرف المخلوقات ہے انسان. اشرف المخلوقات کیا؟ اگر کسی انسان کے چہرے میں داڑھی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نماز شب ہے اور ہاتھ میں جو ہے تسبیح ہے، لوگ کہتے ہیں ملک صفت ہے، مولانا یہ تو فرشتہ ہے. میں کہتا ہوں کسی مومن کو فرشتہ کہنا یہ اس کے لیے جفا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن فرشتہ نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہے. یعنی اگر وہ اپنی کیپیبلٹی اور اپنی کیپیسٹی اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے تو وہ جبرائیل سے بہتر ہے، میکائیل سے بہتر ہے، اسرائیل سے بہتر ہے، ملک الموت سے بہتر ہے. کیوں؟ اشرف المخلوقات ہے. مخلوقات میں جبرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں. یعنی انسان کو اپنی شخصیت سمجھنا چاہیے. جو انسان اپنی شخصیت کو سمجھ جاتا ہے، اپنے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. عزیزو حقیقت کو سمجھے کہ اللہ نے مجھے کیا کیپیسٹی دی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ گاڈ گفٹڈ فار ہیومن بینگس، امت محمدی کے لیے. آپ کو معلوم ہے یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی کتنی قدر ہے، اس کی کتنی قیمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. دیکھیے آسمان اول میں فرشتے ہیں جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آسمان دوم میں ہیں جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، آسمان سوم میں ہیں جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، آسمان چہرم میں ہیں جو تکبیر کی حالت میں ہیں، آسمان پنجم میں ہیں جو قیام کر رہے ہیں، آسمان ششم میں ہیں جو رکوع میں ہیں، اور اسی طرح سے عرش میں ہیں جو سجدے میں ہیں. بہت سے کروڑوں کی تعداد میں ایسے فرشتے ہیں کہ جو سلام کر رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ایسے فرشتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں فرشتے ایسے ہیں جو کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں. لیکن ہماری عبادت میں فرشتوں کی عبادت میں فرق کیا ہے؟ فرشتے جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا، جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا، جو تکبیر کے عالم میں ہے وہ قیام نہیں، جو وہ تکبیر کے عالم میں ہے وہ قیام نہیں کر سکتا، جو قیام میں ہے وہ رکوع نہیں کر سکتا، جو رکوع میں ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، جو سجدہ کر رہا ہے وہ تشہد میں نہیں ہے، جو تشہد میں ہے وہ سلام نہیں کر سکتا، جو سلام کر رہا ہے وہ کعبے کی طرف نہیں ہے، جو کعبے کی طرف ہے وہ کربلا کی زیارت اسے نصیب نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا جب سے پیدا ہوا ہے کروڑوں کے سال وہ عبادت کرے گا لیکن ایک ہی تسبیح کا ثواب ہے. اب آپ بتائیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جس میں تسبیح بھی ہے، جس میں تحلیل بھی ہے، جس میں تمجید بھی ہے، جس میں تکبیر بھی ہے، جس میں قیام بھی ہے، جس میں رکوع بھی ہے، جس میں سجدہ بھی ہے، جس میں تشہد بھی ہے، جس میں سلام بھی ہے. یعنی 2 رکعت نماز پڑھ کے انسان جب مسجد سے نکلتا ہے تو کائنات کے فرشتوں کی
نماز عبادت یہ ایک طرف، مومن کی 2 رکعت نماز ایک طرف۔ اندازہ لگائیں کہ انسان کو اللہ نے کیا کیپیسٹی دی ہے، کیا صلاحیت دی ہے۔ اب سلام کریں پیغمبر پر، خدا کا شکریہ بھیجیں، پروردگار تو نے کتنی ہمیں بڑی نعمت عطا کی، کتنا بڑا ہدیہ عطا کیا کہ نماز کے صورت میں ہمیں تو نے دیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نوجوان 2 رکعت نماز پڑھ لے تو کائنات کے فرشتوں کی عبادت پر بھاری امیر المومنین کی 2 رکعت نماز کیسی؟ امیر المؤمنین فضان محترم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہی ہے کہ جو تقوی رکھتا ہو۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ ہر عالم، ہر مولانا، ہر ایک خطیب، خصوصاً نماز جمعہ میں تاکید کی گئی ہے کہ وہ تقوی کا تذکرہ کرے۔ ارے تقوی کیا ہے؟ جو صبح سے شام تک انسان سنتا جاتا ہے، نماز جمعہ میں ہر خطیب جمعہ کہتا ہے۔ چھٹے امام نے کہا زیادہ ڈیفینیشن میں نہ جاؤ، اس لیے کہ بے سمجھے، بغیر فہم کے، بغیر بصارت کے سارے قرآن پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی۔ اگر انسان سمجھ جائے تو یہ ایک آیت اس کی زندگی کو بدل دے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں 1000 بار قرآن پڑھتے ہیں، 1000 بار حدیث پڑھتے ہیں، زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں یہ ایک جملے سے اپنے زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں۔ اسلام رک جانے کا دین نہیں ہے، آگے بڑھنے کا دین ہے۔ جو انسان رک جائے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس کا ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ویک، ہر مہینہ، ہر سال چینجز ہوتا جائے اور وہ بدلتا جائے تو حقیقت میں وہ کام کر رہا ہے، حقیقت میں وہ عمل کر رہا ہے۔ اگر زندگی میں انقلاب نہیں آ رہا ہے تو وہ عبادت عادت کے طور پہ کر رہا ہے، عبادت کے طور پہ نہیں کر رہا ہے۔ عبادت میں کردار سازی کی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان نماز کو آئے اور نماز کو آنے کے بعد، آپ ہیں ہمارے پاس یہاں پہ نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، بھائی وہ 5 کلاس یا 7 کلاس پڑھتے ہیں تو پرائمری اسکول کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ جو وہ ایس ایل سی پڑھ لیتے ہیں تو ایس ایل سی کی سرٹیفکیٹ ہے، اگر پی یو سی پڑھتے ہیں تو پی یو سی کی سرٹیفکیٹ ہے، اگر ڈگری کرتے ہیں ایم اے کی سرٹیفکیٹ ہے، بی اے کی سرٹیفکیٹ ہے، ایم کام کی سرٹیفکیٹ ہے، انجینئر کی سرٹیفکیٹ ہے، ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ ہے۔ یعنی جس بچے کو اس کی پڑھائی کے بعد سرٹیفکیٹ نہیں دی جاتی تو وہ پڑھتا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 80 سال سے مجلسوں میں آ رہا ہے، اس کو کوئی سرٹیفکیٹ دی گئی کہ بھئی یہ ایس ایل سی کی سرٹیفکیٹ ہے، یہ ڈگری کی سرٹیفکیٹ ہے، یہ ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ ہے؟ آج تک کسی کو کسی عالم نے، کسی خطیب نے، کسی امام نے، کسی نبی نے سرٹیفکیٹ نہیں دی کہ تم نماز میں کامیاب ہو گئے یا نہیں۔ سرٹیفکیٹ ملتی نہیں تو پھر بار بار آ کیوں رہے ہیں؟ تو امام نے مسئلہ حل کر دیا۔ آیت اللہ خامنہئی نے تفسیر کی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جاؤ، اس کی سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ نماز کے بعد نکلنا مسجد سے، اگر تمہاری کردار میں تبدیلی آ گئی تو نماز قبول ہو گئی۔ تمہارے کردار میں تبدیلی آ گئی تو تمہاری نماز قبول ہو گئی، اصلاح ہو گیا۔ یعنی نماز سے نکلنے کے بعد انسان اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ آنکھ راہ خدا میں، زبان راہ خدا میں، کان راہ خدا میں۔ سمجھ جائیں کہ آپ کی نماز قبول ہے، آپ کی مجلس قبول ہے، لیکن نماز سے نکلنے کے بعد جیسے پہلے تھا بعد میں بھی ویسا ہی ہے۔ تو نماز ایز یہ عادت پڑا ہے، عبادت نہیں پڑا ہے۔ عبادت میں چینجز ہے، عبادت میں ارتقاء ہے، عبادت میں پرواز ہے، فلائی کرنا ہے۔ انسان فلائی کرتا ہے، ہر دن جو وہ پرواز کرتا چلا جاتا ہے۔ کبھی بھی یہ تصور نہ کریں کہ سلمان وہی ہے جو امام علی کے صحابی تھے۔ ہم سلمان نہیں بن سکتے، مقداد نہیں بن سکتے، ابو ذر نہیں بن سکتے۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے علی کے صحبت میں رہ کر، علی کے ساتھ رہ کر سلمان اس معراج کے اس منزلت تک پہنچ سکتے ہیں، 10ویں درجے تک، آج بھی آپ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ایبلٹی ہے، آپ کو کیپیسٹی ہے کہ ہاں ہمارے مجمع میں رہنے والا نوجوان ابو ذر بنے، مقداد بنے، سلمان بنے۔ کیوں؟ جب علی کے ساتھ فیض حاصل کر کے سلمان بن سکتے، آج بھی تو علی پردے غیب میں ہے، ہم محظوظ ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ نیرو مائنڈ کس نے بنایا؟ ہمارے ذہنوں کو تنگ کس نے بنایا؟ بھئی کربلا تاریخ کا نام نہیں ہے، کربلا حقیقت کا نام ہے۔ جس طرح سے کربلا میں انقلاب تھا، کربلا میں چینجز تھے۔ کربلا اس لیے ہے کہ لوگوں کو ہدایت دی جائے، کربلا اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ حسین آئے تھے ہدایت دینے کے لیے، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ ہاں، ہدایت مل جائے تو گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔
ہدایت لینے کی کوشش کریں. جب بارگاہ امام حسین میں آتے ہیں تو ہدایت لیجئے. ہدایت کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان خود بخود جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے صدق دل سے، تو خود بخود اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لہٰذا انسان کو اعلیٰ پیمانے پر سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے پیدا کس لیے کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان تقوی کو کہاں سے سمجھے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ نزدیک ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا مولا ایک آیا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں بہت بڑا نمازی تھا، پرہیزگار، اور اس سال جو ہے اس نے حج بھی کیا اور یہ کئی بار حج کر چکا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے. مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ اس سے تم اس کے ایمان کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، میں یہ ایک سوال کرتا ہوں، جواب دے دو تب جا کر اس کی سرٹیفکیٹ پوری ہوگی. کہا کیا؟ اس کی نماز کامل ہے، روزہ کامل ہے، حج بھی کیا ہے، زیارت بھی کیا ہے، انفاق بھی کر رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. یہ بتاؤ کہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کا تول ناپ کیسا ہے؟ تو کہا مولا یہ سب میں ٹھیک ہے، 100% ہے، لیکن مارکیٹ میں ایماندار نہیں ہے. تو امام نے فرمایا کسی مومن کے ایمان کو نماز کے اندر نہ دیکھو، مارکیٹ میں دیکھو. اسلام امانت داری کا دین ہے، ایمانداری کا دین ہے، وعدہ پورا کرنے کا دین ہے. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے اگر انسان پاک کما کر رزق حلال حاصل کر کے آتا ہے تو گھر میں حلال کھاتا ہے. جب حلال کھا کر آتا ہے تو زبان سے نکلنے والے جملوں میں بھی اثر ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو انسان سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی وہ ناکام ہوتا ہے. تو زان محترم انسان کو اپنی پرسنالٹی سمجھنا چاہیے کہ میں کون ہوں. اگر میں کون ہوں سمجھ جائے تو وہ اس کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے. دنیا میں بہت پریشان انسان اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنی عظمت کو نہیں سمجھا کہ اللہ نے مجھے کس کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہوا کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، پانی کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، چاند و ستاروں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں سب کو کسی نہ کسی ہدف کے لیے پیدا کیا ہے. اب جا کر ذرا ہوا سے پوچھئے کہ تجھ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، وہ یہی کہے گی کہ میں آکسیجن بن کر انسان کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں. پانی سے پوچھئے کہ تجھ کو کس نے پیدا کیا، کہا میں فلٹر ہو کر انسان کو میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں. اناج سے پوچھئے کہ تجھے کس لیے پیدا کیا، اناج یہی کہتا ہے کہ فز تو میں کامیاب ہو گیا اس وقت جب انسان مجھے استعمال کرتا ہے. دنیا کی ہر نعمت کہہ رہی ہے کہ میں فدائے انسان. ذرا انسان سے پوچھئے تو کس پر فدا ہوگا، تو پروردگار کہہ رہا ہے میں نے کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا، فخلقتک لی، تجھے میرے لیے پیدا کیا. یعنی کائنات کا آپ اپنے پاس مینیو بنائیے اور دیکھیے کہ جتنے دنیا کی چیزیں ہیں سب کے سب ہمارے اوپر قربان ہو رہے ہیں. اور کبھی ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ بھی کوشچن مارک کرنا چاہیے کہ اگر ساری کائنات میرے لیے پیدا ہوئی ہے تو میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں، میرا مقصد کیا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے. لہذا انسان کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کیا مجھے کرنا ہے اور کہاں مجھے پہنچنا ہے. اگر اس طرح سے انسان وہ اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کرنے کے لیے. جس کے پاس عبادت ہے اس کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے. لیکن عبادت کرنے کے لیے انسان کو خدا میں ڈوب جانے کی ضرورت ہے. جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی اللہ کی عبادت کرتا ہے. جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنا ہی وہ خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. دنیا والے سمجھتے ہیں کہ ہم کو نماز کی کیا ضرورت ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ جنت ہمیں مفت میں مل رہی ہے. جہاں پر جنت مفت مل جائے وہاں پر زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے. عزیزو ہم کو جنت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، محبان حیدر کرار کو جنت بانٹنے کے لیے پیدا کیا ہے. ہم کو جنت تقسیم کرنا ہے، دنیا کی ذمہ داری ہے. ہم کو معموم بن کے نہیں رہنا ہے، دنیا کی امامت کرنا ہے، دنیا کی لیڈرشپ کرنا ہے. امام فرماتے ہیں شیعوں دنیا والے اگر ہمارے کلام کے حسن کو سمجھ جائیں تو وہ سب کے سب ہمارے ہو جائیں. یہ ذمہ داری تمہاری ہے، یور ریسپانسبلٹی
کیا ذمہ داری ہے تمہاری کہ ہمارے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ؟ کیوں کل دنیا نہ کہے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ امام علی نے کیا کہا، امام حسن نے کیا کہا، امام حسین نے کیا کہا۔ بھائی دشمن 1000 مرتبہ نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھتا ہے اور دنیا والوں سے کہتا ہے کہ میں نے علی کے خطبے کو 1000 بار پڑھا، جب بھی پڑھتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ میں نیا پڑھ رہا ہوں، ابھی تک پڑھا نہیں۔ یعنی جو قرآن کا اثر ہے وہی نہج البلاغہ کا اثر ہے۔ ذرا آپ انداز لگائیں، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 1000 مرتبہ پڑھا، کیا ہمارے گھروں میں نہج البلاغہ ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں صحیفہ سجادیہ ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں یہ عظیم کتابیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، خود بھی ہادی ہو سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت راہ راست میں لا سکتے ہیں؟ جتنا انسان معرفت کے درجے میں کم ہوتا ہے اتنا وہ آپس میں الجھ جاتا ہے، یہ میرا بھائی کیسا ہے، میرا رشتہ دار کیسا ہے، میرا خاندان کیسا ہے، میرے محلے والے کیسے ہیں، میرے رشتہ دار کیسے ہیں، میرے گاؤں والے کیسے ہیں، میرے مسلک و مذہب والے کیسے ہیں۔ یعنی جتنا انسان کا علم کم ہوتا ہے اتنا چھوٹے چھوٹے باتوں میں وہ گھر جاتا ہے، بڑی بڑی باتوں سے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کے اندر ہے، جب تک فلائٹ زمین میں ہوتی ہے زمین چھوٹی ہے، آپ کا بمبئی بڑا نظر آتا ہے، ایئرپورٹ بڑا نظر آتا ہے، گھر بڑے نظر آتے ہیں، لیکن جب یہ فلائی ہوتی ہے تو ایئرپورٹ چھوٹا ہے، بمبئی چھوٹا ہے، گھر چھوٹے ہیں، محلے چھوٹے ہیں، خاندان چھوٹے ہیں۔ امام فرماتے ہیں دیکھو ہماری محبت سے پرواز کرنے کی کوشش کرو، خاندانی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، قبیلے کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، محلے کے جھگڑے کم ہو جائیں گے، اور جتنے چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے جب تمہارے پاس انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، تم دین اور اسلام کو عالم کے زبان سے یا جو ہے خطیب کے زبان سے یا شاعر کے فکر کو لے کر حدیث نہ بناؤ، عقیدہ نہ بناؤ، یہ ان کی فکر ہے، پیش کر رہے ہیں۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو حق ہے، اگر قرآن و مطابق کے ساتھ نہیں ہے تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنے مذہب کو قرآن سے لینا چاہیے۔ بھئی وہ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے دوسروں سے لینے کے لیے جن کے پاس وارث نہ ہو، جن کے پاس زندہ وارث ہو، دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وارث بتائے گا کہ تم کو نماز کیسی پڑھنا چاہیے، وارث بتائے گا کہ تم کو عزاداری کیسے کرنا چاہیے، وارث بتائے گا کہ مومنین کے حقوق کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ وہ وارث حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ۔ ہمارے پاس سارے اصول ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے زندگی کو آباد کر سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے بھی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، جوانوں کے لیے بھی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، بزرگوں کے لیے بھی جوانی بزرگی میں کس طرح سے اسلام کو فالو کرنا چاہیے ہمارے پاس پایا جاتا ہے۔ ایسے نیرو مائنڈیڈ لوگوں کی طرف انسان کو کبھی توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج دین اسلام کو سخت ضرورت ہے ایک بڑے میسیج کی، دین اسلام کو سخت ضرورت ہے کہ انسان پرواز کرے، فلائی کرے اور ان چیزوں کو سوچے کہ آج سارے دنیا میں فتنہ و فساد جہاں پر پھیلا ہوا ہے ہم کس طرح سے فتنے کو پورا کر سکتے ہیں۔ بھئی دنیا کی کسی طاقت میں فساد ختم کرنے کی یہ نہیں طاقت نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس ظلم ختم کرنے کی طاقت ہے، نہ ہی ان کے پاس برائیوں کو کم کرنے کی طاقت ہے۔ اگر کوئی برائیوں کو کم کر سکتا ہے، اگر کوئی فتنے کو کم کر سکتا ہے، اگر کوئی ظلم کو ختم کر سکتا ہے تو ایک آخری محمد کی ضرورت ہے کہ وہ آئے جس طرح سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہ آئے اور آنے کے بعد معاشرے کی سارے برائیوں کو ختم کریں، اور جو چیز نہیں رائج ہو اس پر کبھی دھیان نہیں دینا چاہیے۔ بھئی 1400 سال سے کربلا کے بعد ہمارے پاس ائمہ معصومین کی پوری سیرت ہے، پوری تاریخ ہے نا۔ انہوں نے بتا دیا کہ نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں روزہ رکھنا چاہیے۔ بھئی اگر کوئی نوجوان، میں یہی کہتا ہوں کہ ہر ایک شیعہ مومن کی نیت پاک ہونا چاہیے۔ نیت المومن خیر من عمل ہے۔ اگر انسان کے پاس حج جانے کی کیپیسٹی نہیں ہے لیکن حج جانے کی نیت کرے، زیارت جانے کی کیپیسٹی نہیں ہے زیارت کرنے کی نیت کرے، انفاق کرنے کی کیپیسٹی نہیں نیت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کو زیارت کا ثواب دیا جائے گا،
کیوں؟ اس لیے کہ نیت پاک تھی۔ روایت ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان صبح کو اٹھے کہے پروردگار میں تیرے عیال کی روزی حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں، جاب کو جا رہا ہے، دکان کھولنے کے لیے جا رہا ہے، کسی کام کے لیے جا رہا ہے، خدا کہتا ہے 70 فرشتوں کو 70 فرشتوں جاؤ اس کے کام میں تم سیلز مین بن جاؤ، ساتھ دو بھئی، جس کے شو روم میں 10 سیلز مین ہو چمک جائے، جس کے شو روم میں 70 ملائکہ ساتھ دیں، کتنی ترقی ہوگی۔ لیکن اس کے لیے انسان کی پاکیزہ نیت کی ضرورت ہے۔ انسان کی نیت پاک ہوتی ہے تو نیت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، ہمیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بس ہماری تمنا یہی ہے نا نجف اشرف جانے کی، نجف اشرف کی زیارت کرنا ہے، کربلا کی زیارت کرنا ہے۔ مولانا کے پاس آئے، مولانا میں کل کربلا جانا چاہتا ہوں، کربلا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے مفاتیح کو نکالا، بیٹے کربلا تم جانا چاہتے ہو، پہلے غسل کرو، بعد وضو کرو، گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اس لیے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہو۔ گھر میں نماز پڑھوایا، ایئرپورٹ گئے، کہا 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت امام حسین پڑھ لو۔ کربلا میں وارد ہوئے، ہوٹل میں گئے، 2 رکعت نماز، اس کے بعد جو ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے میں داخل ہو گئے، 2 رکعت نماز، زیارت کر لی، واپس آ رہے تھے 2 رکعت نماز، یعنی کئی رکعت نماز پڑھ لیا آپ نے تب زیارت نصیب ہوئی۔ یعنی قبر امام حسین علیہ السلام کو پہنچنے کے لیے اتنی کیا چاہیے؟ انسان کو نماز چاہیے، تب جا کر امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت ہوتی ہے۔ جب قبر حسین کی زیارت کے لیے اتنی نماز کی ضرورت ہے تو حقیقی حسین کو زیارت کرنے کے لیے کتنی نماز کی ضرورت ہے، کتنی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ تو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کو کس راستے میں جانا چاہیے۔ میں نوجوانوں سے، بچوں سے یہی کہتا ہوں کہ جب کوئی مجلس ہو رہی ہے تو مجلس سے پہلے جناب فاطمہ زہرا تشریف فرماتی ہیں، وہ آ رہے ہیں آپ کے مہمان بن کے۔ اگر آپ اپنے گھر میں کسی کو مہمان بلائیں، مہمان بلانے کے بعد سارے گھر والے باہر رہیں تو کیا یہ مہمان کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ مہمان کے احترام کا سلیقہ ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ مہمان کو بلانے سے دسترخوان تیار کیا جاتا ہے، بستر بچھایا جاتا ہے، گھر کو آرائش کی جاتی ہے۔ جب گھر تیار ہو جاتا ہے مہمان کو بلایا جاتا ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو زان محترم، جب ہم لوگ جدہ فاطمہ زہرا کو بلا رہے ہیں تو پہلے نوجوانوں کو آ جانا چاہیے، بچوں کو آ جانا چاہیے، بزرگوں کو آ جانا چاہیے، ماتمی انجمنوں کو آ جانا چاہیے، باہر نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہمان آ رہا ہے، جب وہ آ جائیں، پورے تیار ہو جائیں، اس وقت مجلس شروع ہو تاکہ مہمان کا احترام باقی رہے۔ ہم کو فلسفے کے ساتھ عزاداری کرنا چاہیے، ہم کو فلسفے کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے سجدہ اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان غسل نہ کر لے، وضو نہ کر لے، تکبیر نہ ہو، قیام نہ ہو، رکوع نہ ہو۔ جب یہ سارے شرائط ہوتے ہیں تو سجدہ ہے۔ مجلس میں آ کر بیٹھ گئے ہو، یہ نماز عشق حسین کا سجدہ ہے، لہٰذا آنے والے پہلے وضو تو کرو، ماتم تو سجدہ ہے، لیکن ماتم سے پہلے وضو بھی ہونا چاہیے، تکبیر بھی ہونا چاہیے، رکوع بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ انسان کامل طریقے سے ماتم کا ثواب حاصل کر سکے، اس کی یہ عزاداری، اس کا یہ عقیدہ عند اللہ مقبول ہو۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت کا ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، توفیقات صالحہ میں اضافہ فرما، توفیق علم و عمل و اخلاص و تقوی عنایت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگون فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستجیبه ونستغفره ونتوکل علیہ، صلاة والسلام علی سید المرسلین مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب،
الصلاۃ والسلام علی سید نساء العالمین وعلی الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ القائم بالحق. الصلاۃ والسلام علی الشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین. اذان گرامی، نماز گزاران عزیز، دوسرے خطبے میں اپنے نفس کو تقوی الہی کی سفارش کرتے ہوئے آپ لوگوں سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے زندگی کو راہ تقوی میں چلانے کی کوشش کریں. جان لیں تقوی کا معنی یہی ہے کہ خدا جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں دیکھے، جہاں نہ دیکھنا چاہتا ہے وہاں نہ دیکھے. نماز جمعہ کے بعد جائیے، ایک مینیو بنائیے. جب کسی بھی آپ ہوٹل میں یا کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو مینیو ہوتا ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. کوئی بھی مشین خریدتے ہیں کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے، یہ نہ کرنا چاہیے. یہ کرنے کا نام نیکیاں ہیں، یہ نہ کرنے کا نام برائیاں ہیں. یعنی انسان اپنے زندگی میں ایک پورا ایک لسٹ بنائے کہ مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے. اگر انسان اس مینیو پر، اس ٹائم ٹیبل پر وہ عمل کرتا ہے تو وہ انسان متقی پرہیزگار ہے، اور اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک مومن کے پاس اتنی طاقت حاصل ہو جاتی ہے. 2 رکعت نماز پڑھے، امام نے اپنے چاہنے والے سے کہا درخت کو اشارہ کرے تو درخت چل کر آ جائے. ابھی امام بتا رہے تھے کہ درخت خود بخود چل کے آ رہا تھا. امام نے کہا درخت رک جا، میں نے بلایا نہیں. امام کے مثال میں اتنا اثر ہے تو امام کے حکم میں کتنا اثر ہوگا. امام فرماتے مومن کی اتنی طاقت ہے کہ وہ درخت کو بلا سکتا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا ہے. کب؟ جب اس کی نماز اس معراج کے عالم میں ہو، اس کمال کے عالم میں ہو، اس بلندی میں ہو. وہ انسان جو ہے اپنی دنیا کو بھی آباد کر سکتا ہے، آخرت کو بھی آباد کر سکتا ہے. لہٰذا اگر انسان اس سوچ کے ساتھ، اس فلسفے کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے نماز کا بھرم ہی کچھ اور ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کے الفاظ کو پورا نہیں کر رہا ہے، الفاظ کو اس کے فلسفے کے ساتھ پڑھ رہا ہے. جب انسان الفاظ کے ساتھ فلسفہ بھی رکھتا ہے تو اس کی نماز کا اثر ہی کچھ ہوتا ہے. ہم تو صبح سے شام تک اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن ہمارے اللہ اکبر کہنے میں حقیقت میں اللہ اکبر کیا ہے، زمین سے آسمان تک فرق ہے. ایک اللہ اکبر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو نماز کا بھرم ہی بڑھ جائے، نماز کی حقیقت ہی بڑھ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو کتنے فلسفے ہیں اس میں، کتنے راز ہیں. بھائی کسی نے علامہ امینی سے سوال کیا، علامہ امینی یہ بتائیے کہ ہاؤ اٹ از پاسبل، کیسے پاسبل ہے کہ مولا 1000 رکعت ایک رات میں پڑھتے تھے. تو علامہ امینی نے کہا ہے شاگرد وضو کے لیے پانی لا. وضو کے لیے پانی لایا، انہوں نے وضو کیا، رات بھر انہوں نے 1000 رکعت نماز پڑھی. کہا 1400 سال بعد علی کی محبت رکھنے والے غلام میں اتنی طاقت ہے کہ 1000 رکعت نماز پڑھے تو پھر علی میں کتنی طاقت ہوگی. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بتا کہ تیرے دوستوں میں پانی میں تیرنے والا کتنا تیرتا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں کہ ایک میرا دوست ہے کہ جو آدھا گھنٹہ تیرتا ہے. کہا تو کسی اور کو بھی جانتا ہے؟ کہا ہمارے ضلع میں ایسا ہے کہ جو 2 گھنٹے تیرتا ہے، اس نے ریکارڈنگ کی ہے. کہا کسی اور کو بھی جانتا ہے؟ کہا ہمارے صوبے میں ایسا ہے کہ جو 4 گھنٹے تیرتا ہے. کہا کسی اور کو بھی جانتا ہے؟ کہا ہمارے کنٹری کا چیمپئن ہے جو 6 گھنٹے پانی میں تیرتا ہے. کہا ورلڈ میں کوئی ہے کہ جو زیادہ تیرتا ہے؟ کہا 12 گھنٹے پانی میں تیراکی کرنے والا ورلڈ چیمپئن ہے، یہ سب سے بڑا سوئمر ہے، سب سے زیادہ تیرنے والا ہے. کہا کہ اب یہ بتا کہ دنیا کا سب سے بڑا چیمپئن 12 گھنٹے تیرتا ہے، تھک جاتا ہے، اس کو اس کے بعد تھکان کا احساس ہوتا ہے، آرام کرتا ہے. اب میں تجھے سوال کرتا ہوں، مچھلی کا بچہ جو ابھی پیدا ہوتا ہے وہ کتنے گھنٹے تیرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیت اللہ وہ 24 گھنٹے تیرتا ہے. کہا تھکتا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ اس کی حیات پانی سے ملی ہوئی ہے، وہ پانی میں ڈوب گیا ہے. تو کہتے ہیں جس طرح سے مچھلی کے بچی کی حیات اور موت پانی سے ہے، علی کی حیات بھی خدا سے ہے.
یعنی اس طرح سے علی خدا میں ڈوب جاتا ہے کہ جسے تھکان کا احساس نہیں ہوتا، جسے خستگی کا احساس نہیں ہوتا، کہ جو ڈوب جاتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے مومن کا عالم بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایسی نماز ہو، اگر ایسی عزاداری ہو، اگر ایسا ماتم ہو تو دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح سے یہی ماتمی عزادار ماتمی نوجوانوں کے ہاتھوں میں دشمن کا مقابلہ کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو 60 سال سے دنیا جو نہیں کر سکی حزب اللہ کے جوانوں نے کیا۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ کہ جب حقیقی عزادار جن کے بازوؤں میں طاقت ہے، اسی حسینی طاقت کو جو ماتم میں انہوں نے استعمال کیا تھا الہی راستے میں استعمال کریں تو دنیا کی حالت کو بدل دے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دشمنان اسلام کی پوری طاقت اسی میں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عقیدہ مضبوط ہے، آئیڈیالوجی کا جواب آئیڈیالوجی سے نہیں دے سکتے، کتاب کا جواب کتاب سے نہیں دے سکتے، علماء کا جواب علماء سے نہیں دے سکتے، فکر کا جواب فکر سے نہیں دے سکتے۔ کہا اب کیا کیا جائے؟ تو اسرائیل کے دانشمندوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا ہمارے پاس قرآن کا جواب نہیں ہے، ہمارے پاس کربلا کا جواب نہیں ہے، ہمارے پاس عقیدے کا جواب نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ کہا عقیدے کو عقیدے والوں سے لڑاؤ، قرآن کو قرآن والوں سے لڑاؤ، فکر کو فکر والوں سے لڑاؤ، تاکہ یہ اپنے جوابات میں لگ جائیں، دوسروں کو پیغام نہ پہنچائیں۔ یعنی اسلام کو یہ سب یہاں تک پہنچانے والے یہی دشمنان اسلام ہے۔ سازش کی تحت میں مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے وقت کی اشد ضرورت یہ ہے کہ نہ فقط محبان حیدر کرار عالم تشیع ایک پلیٹ فارم پر ہے، بلکہ سارے اسلام جتنی مسلم ہیں، مسلمانوں کے فرقے ہیں، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے۔ اور آگے بڑھنا یہ ہے کہ جتنے اللہ کے چاہنے والے ہیں، آسمانی ادیان کے ہیں، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اور پلیٹ فارم میں چلے جائیں۔ کم سے کم انسانیت کے ناطے ایک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام انسانیت کا دین ہے۔ دین اسلام بہترین میسج پہنچاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا، آپ کو معلوم ہے ہمارے اخلاق کہاں پہنچ گئے اور بزرگوں نے کتنے اخلاق کو پیش کیا۔ جب کبھی متوکل کے زمانے میں یا کسی اور زمانے میں یہ کہا جاتا جاؤ کسی شیعہ کو تم جا کر قتل کر دو، تو کہتے اس کا گھر کہاں ہے، اس کی آئی ڈی کہاں ہے، اس کا پتہ کہاں ہے، تو کہتے بھائی آئی ڈی اور اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے، مسجدوں میں انتظار کرو، جو مسجد میں آ جاؤ سمجھ جاؤ شیعہ ہے۔ یہ پہچان تھی، جو نماز پڑھ لے سمجھ جاؤ یہ شیعہ ہے۔ لیکن وہ کیسے شیعہ تھے اور آج کیسے شیعہ ہیں؟ ہمارے اور ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہو گیا۔ آج تو برعکس ہو گیا، مؤذن اذان دے رہا ہے، جو گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی تبدیلی آ گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماضی کو مطالعہ کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ جس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہے۔ بہت بڑا چیلنج ہے اسلام کے لیے، جو دہشت گردی کے نام سے سارے دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے، جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے اور دہشت گردی کو جہاد کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ بہترین مثال آیت اللہ جواد عاملی نے دی ہے کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ دنیا والوں کو یہ میسج پہنچا دیں تو واضح ہو جائے گا، کلیئر جو ہے ان کے لیے آسان جواب مل جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دو لوگ چاقو چلاتے ہیں، دو لوگ، ایک رات کے تاریکی میں گھر میں آتا ہے، زیور لینے کے لیے، سونا چرانے کے لیے چاقو مارتا ہے، پیٹ پھاڑ دیتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کے گھر ہم جاتے ہیں، جس کے ہاسپٹل میں ہم جاتے ہیں، سرجن بھی چاقو چلاتا ہے، سرجن بھی چاقو چلاتا ہے، ڈاکو بھی چاقو چلاتا ہے۔ جب چاقو یہ ڈاکو چلاتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، شلاخوں کے پیچھے کر دیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سرجن جب چاقو چلاتا ہے تو اسے پیسہ دیا جاتا ہے، فیس دی جاتی ہے، لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں، اس کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ بھائی اس نے بھی چاقو چلایا، اس نے بھی چاقو چلایا، وہاں پر سزا دی جا رہی ہے، یہاں جزا دی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں مولانا آپ کو نہیں معلوم، وہ جو ڈاکو نے چاقو چلایا وہ انسان کے جان لینے کے لیے ہے، سرجن نے جو چاقو چلایا جان بچانے کے لیے ہے۔ جہاد جان بچانے کے لیے ہے، دہشت گردی جان لینے کے لیے ہے۔ دین اسلام اتحاد کا دین ہے،
اتفاق کا دین ہے، پیار و محبت کا دین ہے۔ یعنی آپ کو یہاں پر نماز جمعہ میں بلایا گیا، نماز عیدین میں بلایا گیا، خدا نہیں چاہتا کہ آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اتنی زحمت کر کے اتنی ٹریفک میں یہاں پر پہنچیں۔ اگر نماز پڑھوانا تھا تو گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے۔ گھر میں نماز پڑھنے والے اور مسجد میں نماز پڑھنے والے کے سلسلے میں حدیث میں ہے کہ 40 سال کی نماز فرادہ ایک طرف، ایک جماعت ایک طرف۔ اتنا ثواب کیوں ہے، اتنی فضیلت کیوں ہے؟ یہ نماز کے بدلے میں نہیں ہے، یہ مومنین کے درمیان جو محبت میں اضافہ ہوتا ہے اس وجہ سے ثواب ہے۔ جمعہ اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ آپ یونائٹ ہو جائیں۔ عیدین میں سارے شہر کے لوگوں کو اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ سارے شہر میں رہنے والے یونائٹ ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ اگر ہم بکھر کے نماز پڑھتے ہیں، بکھر کے عزاداری کرتے ہیں، بکھر کے عمل بجا لاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو نہ یہ قابل قبول ہے، نہ یہ معراج کی منزل ہے، نہ انسان اس سے پرواز کر سکتا ہے۔ پروردگارہ ہم سب کو نقش اہل بیت میں چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ توفیقات صالحہ میں اضافہ فرما، توفیق علم و عمل و اخلاص و تقوی عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے نوجوانوں کو جذبہ علی اکبر عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو حوصلہ حبیب ابن مظاہر عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل البیت کا جو بیمار ہے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگون فرما، انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام مخصوصاً امریکہ اور اسرائیل کو اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ علماء کرام مراجع اعظام حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی، رہبر بزرگ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔